یہ پینما کا جو انکشافات ہوئے جس میں یہ ثابت واضح ہے کہ پرائم منسٹر نے پاکستان سے باہر پیسہ بھجوایا کرپشن کر کے، ٹیکس کی چوری کر کے، اور تیسری چیز منی لانڈرنگ کر کے۔ اگر پرائم منسٹر ملک کے قانون توڑتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے، 3 چیزوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے۔ ٹیکس کی چوری سے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس نہیں اکٹھا ہوتا، ملک چلانے کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ کرپشن میں اتنا زیادہ پیسہ جاتا ہے جو سارا پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے۔ اس کے اگر اتنی کرپشن ہے نیب کے مطابق تو پاکستان پیر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ مسلسل روپے پہ پریشر پڑتا ہے، فلائٹ آف کیپٹل، یہاں سے جو پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا جاتا ہے۔ تینوں چیزوں میں پرائم منسٹر ملوث ہیں۔ اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے اوپر ہیں، کہ وہ کوئی بادشاہ ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، بادشاہت ہے، تو ان کو غلط فہمی ہے۔ کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کے اندر نکلیں گے، ہم پوری تحریک بنا رہے ہیں، پوری موومنٹ چلائیں گے، اس کے فیزز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ 20 تاریخ کو میں اپنی پارٹی کے سارے پاکستان سے لوگ بلوا رہا ہوں، اور ہم اپنی تنظیمیں بھی اناؤنس کر رہے ہیں، کیونکہ موومنٹ کے لیے ہم جو تنظیمیں اب اپنی نیا ڈھانچہ کھڑا کریں گے وہ بھی اناؤنس کریں گے، اور آپ کے سامنے پھر پلان دیں گے۔ اور یہ پلان میں واضح کر دوں، یہ اب رکے گا نہیں جب تک کہ پرائم منسٹر کا احتساب نہیں ہوگا۔ یہ پلان نہیں رکے گا، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے۔ اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا اور بادشاہ سمجھتا ہے تو پھر اور بھی کسی چور کو نہیں پکڑ سکتا، منی لانڈرر کو نہیں پکڑ سکتا، ٹیکس چور کو نہیں پکڑ سکتا، کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا، جب تک کہ خود ملوث ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اس لیے اب تحریک رکے گی نہیں ہے۔ خان صاحب اب تحریک کے بعد جو تاثر پیدا ہوا، بلکہ اعلانات بھی ہوئے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ تحریک چلائے گی پارلیمنٹ کے اندر، تو آپ لوگوں نے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک ایشو آیا مدرسہ حقانیہ کا، اس کی آپ نے وضاحت کر دی میڈیا کے ذریعے تو، لیکن شاید پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ باضابطہ طور پر کوئی موقف ان کے سامنے رکھیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ تو بلاول نے بھی کہا کہ کچھ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جانے کے لیے، تو اتحاد میں جانے کے لیے اور سڑکوں پر مل کر نکلنے کے لیے آپ باضابطہ طور پر پیپل پارٹی سے رابطہ کریں گے ان کے جو گریونسز ہیں مدرسہ حقانیہ کے حوالے سے وہ دور کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ پالیسی بنائی ہے پختونخوا کی گورنمنٹ نے مدرسے کو پیسے دینے کے لیے۔ جو پی ٹی آئی کی پالیسی وہ بڑی سیدھی ہے۔ یہ ہمارا پارٹی، یعنی سمجھے میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں ہوں۔ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ پختونخوا کی گورنمنٹ جواب دے گی۔ میں آپ کو پارٹی چیئرمین یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 22 لاکھ مدرسے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو پاکستان میں موقع دیے جائیں کہ وہ بھی اچھی نوکریاں دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو مدرسے کے سلیبس ہے کئی ٹھیک ٹھاک ہیں، کئیوں کو اپ گریڈ کیا جائے، کمپیوٹر سائنسز پڑھائی جائیں ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی صدی میں ان کو جائے سکے۔ اب وہ تو ہماری پالیسی میں آپ کے سامنے بیان کی، پختونخوا بتائے گی کہ انہوں نے کیوں پیسہ دیا اور کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مدرسے سے۔ وہ میرے سے پوچھ کے نہیں انہوں نے کیا۔ جہاں تک ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، دیکھیں یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ الائنس ہے۔ یہ ایک دفعہ پی این اے کی موومنٹ چلی تھی ذوالفقار علی بھٹو پہ، مختلف تھے، ایئر مارشل اصغر خان تھے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے، ان کے ساتھ تھے وہ جو دینی لوگ بھی تھے، سب اکٹھے تھے 1 پوائنٹ پہ۔ اس ایوب خان کے خلاف 1 پوائنٹ پہ چلی تھی، ایم آر ڈی چلی تھی ضیاء الحق کے خلاف 1 پوائنٹ پہ۔ اسی طرح یہ نواز شریف کی کرپشن کے اوپر 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہیں سب۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم کوئی الیکٹرل الائنس میں جا رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں 7 نیوز سے طارق رانا، یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، اور آرمی چیف کو انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر منہاج القرآن کی ایف آئی آر میں سے ان کا نام نکال دیا جائے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی اس تاریخ کا الٹیمیٹ گول کیا ہوگا؟ کیونکہ اب پبلک بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے، یہ نتیجہ نکلے گا یا نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو جائے گی یہ تاریخ؟ دیکھیے جی،
इस बार फ़र्क क्या था, पहले 4 हल्के मांगे, 413 में से 4 हल्के सिर्फ मांगे। हमने कहा कि इनको अगर आप हल्कों को अगर आप इनकी इन्वेस्टिगेशन कर दो तो हम 413 का बिल पूछे, इलेक्शन मान जाएंगे। 1 साल लगे रहे, 4 हल्के नहीं इन्होंने खोले, और हमें पता है क्यों नहीं खोले, क्योंकि चारों में करप्शन निकली, चारों में धांधली निकली। अब कह रहे हैं कि सीधी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के पैसे अरबों रुपया बाहर पकड़ा गया है, और वो हमने नहीं पकड़ा, वो इंकशाफात हुए पैनामा पेपर्स के ज़रिए। अब कह रहे हैं कि उन TORs के मुताबिक नवाज शरीफ का एहतसाब हो। मैं भी तैयार हूँ अपना एहतसाब करवाने के लिए नवाज शरीफ के साथ। अगर मुझे नहीं डर तो इनको क्यों डर है? अगर इनको डर है तो इसका मतलब कि इन्होंने वाकई जुर्म किए हैं। मुझे नहीं डर, मेरा भी फ्लैट बाहर था, मेरी भी एक बाहर कंपनी थी, लेकिन मैं तो नहीं डरा, मुझे तो फिक्र नहीं है। इनको क्यों फिक्र है? इसलिए ये चलेगी एंड तक। ये नामुमकिन है कि हम अब ये कबूल कर लें कि बादशाह सलामत है, इनके लिए कानून है।